إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم حدیث جبرائیل عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواہ مسلم. کتاب الایمان میں جو دوسری حدیث آج ہم نے پڑھی ہے یہ حدیث جبرائیل کہلاتی ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جس کو علماء اسلام نے ام السنہ، سنت کی ماں قرار دیا ہے. یہ وہ حدیث ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے زمین پر انسانی شکل میں آنے کی صورت میں ورود میں آئی، اور انہوں نے آ کر صحابہ کی موجودگی میں 4 سوالات کیے، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں. گویا کہ پورے دین کا خلاصہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا، اور وہ تشریف لے آئے اور آ کر آپ علیہ السلام سے سوالات کیے. اس طرح آئے. محدثین نے اس حدیث کی شرح میں بہت کلام کیا ہے، بہت سے نکات بیان کیے ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یا کسی اور بڑے محدث نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا انداز اس قدر عجیب تھا کہ سارے صحابہ چونک اٹھے. نہ ان کو کوئی جانتا تھا، نہ پہچانتا تھا، نہ سفر کے آثار تھے، اور دونوں چیزیں جدا جدا تھیں. اگر سفر کے آثار ہوتے تو کپڑے میلے ہوتے، بال پرا گندا ہوتے. ایسا نہیں تھا. کپڑے چمک رہے تھے، بال چمک رہے تھے، اور جانتا بھی کوئی نہیں تھا. پردیسی بھی نہیں محسوس ہو رہے تھے اور جانتا بھی کوئی نہیں تھا. آ کر وہ آئے اور انہوں نے سیدھا آپ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. کسی کو نہ دیکھا. انہوں نے 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے، گھٹنوں سے گھٹنے جوڑ لیے. یہ ادب کا کرینہ ہے. اور ہاتھ اٹھا کر آپ کی رانوں پہ رکھ دیے. یہ عجیب معاملہ ہے. صحابہ سب حیران کہ عجیب شاگرد ہے، ہاتھ اٹھا کے استاد کی رانوں پر رکھ دیے. تو اس قسم کے انہوں نے معاملات کیے جس سے سارے کے سارے لوگ متوجہ ہو گئے. اور پھر انہوں نے جب دیکھا کہ سب متوجہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے بہت اہم سوالات کیے جو اس دین کی بنیاد ہے، اور آپ علیہ السلام کے دنیا سے وصال سے پہلے ایک پورا نقشہ کھینچ دیا. اس لیے بجا طور پہ اس کو ام السنہ کہا جاتا ہے. اس حدیث کو حدیث جبرائیل جو کہ بہت زیادہ اہم ہے
تمام حدیث کی کتابوں میں یہ نقل کی گئی ہے۔ حدیث النیہ جو کل بیان کی تھی وہ بھی حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے، اور حدیث جبرائیل بھی حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے۔ ان کا کیا مقام ہے سنت کو سمجھنے میں؟ پہلی دو اہم ترین حدیثیں اس کے راوی حضرت عمر ہیں۔ ترجمہ سماعت کیجئے۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، اچانک سے، طلوع ہونے کا مطلب ہے ظاہر ہونا، اچانک سے ایک آدمی آیا جس کے کپڑے بہت سفید تھے، شدید سواد الشعر، جس کے بال بہت کالے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، ان پر سفر کے کوئی آثار ہی نہیں تھے، یعنی پردیسی نہیں تھے، ولا یعرفہ منا احد، لیکن ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ حتیٰ جلس الی النبی، یہاں تک کہ وہ آپ علیہ السلام کے قریب پہنچ گئے اور بالکل آپ کے سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، انہوں نے گھٹنوں سے گھٹنا جوڑ دیا، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھ اٹھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے۔ وقال یا محمد، یہ بھی وہ چیز ہے تیسری جو کہ صحابہ میں سے کوئی نہیں کر سکتا تھا، یا محمد کوئی بھی نہیں کہتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ جل جلالہ نے خود یا محمد نہیں کہا، یا ایھا المدثر کہا ہے، یا ایھا المزمل کہا ہے، اور صحابہ میں یا رسول اللہ کے علاوہ کوئی یا محمد نہیں کہا کرتا تھا۔ یہاں سب کو متوجہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے یا محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتلائیے اسلام کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا۔ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور تم نماز کو قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، اور تم زکوٰۃ کو ادا کرو، وتصوم رمضان، اور تم رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور تم بیت اللہ کا حج کرو، ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تم اس تک پہنچنے کی، اس کے راستے کی استطاعت رکھتے ہو۔ قال صدقت، کہا آپ نے سچ کہا۔ عجیب شاگرد ہے، سوال کرنے آیا ہے، سوال کر کے استاد سے کوئی بعد میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے سچ کہا، اس کا مطلب جواب تو پہلے سے پتا تھا، وہ تصدیق کر رہے ہیں، وہ شاگرد تصدیق کر رہا ہے کہ آپ نے صحیح کہا بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک معاملہ ایسا پیش کرنا تھا کہ سارے اس کو نوٹ کر رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں سارے۔ فعجبنا لہ، ہم سارے حیران ہیں، یسألہ و یصدقہ، عجیب آدمی ہے، خود پوچھتا ہے خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ تو یہاں اگر ہم بریک لگائیں اور اسلام کے بارے میں پہلا سوال ہے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ اسلام کے لغوی معنی کیا ہے؟ اسلام کے لغوی معنی ہے گردن نہادن، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، اس کی اطاعت قبول کر لینا، اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، ان کے تابع فرمان ہو جانا، ان کی بات مان لینا، یہ اسلام ہے۔ بندہ اپنے آپ کو بالکل اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کا تذکرہ سب سے پہلے قرآن میں آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا اذ قال له ربه اسلم، جب رب نے کہا کہ اے ابراہیم فرما برداری قبول کر، قال اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے فرما برداری اختیار کرتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو جتنے نبی ہیں سب مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں، لیکن ان کے مذہب کا نام اسلام نہیں ہے۔ یہ صرف جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک خاص امتیاز ہے کہ ہمارے مذہب کا نام ہی اسلام ہے، ہماری شریعت کا نام ہی اسلام ہے۔ وہ شریعت موسوی تھی، شریعت عیسوی تھی، تھے وہ سارے مسلمان، فرما برداری انہوں نے مکمل اختیار کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز دیا، فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام ہی مسلمان رکھ دیا۔ یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ فرمایا فإلہکم الہ واحد،
تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس تم مسلمان بن جاؤ۔ اور اگلی بات سمجھیے، اللہ تعالیٰ کو اسلام کے علاوہ قیامت والے دن اب کوئی دین اور مذہب قبول نہیں ہوگا۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب ہے اسلام، اور یہ چونکہ سرکاری نام ہے، آسمان سے یہ نام نازل ہوا ہے، اس کے علاوہ اب کوئی دین قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کل قیامت والے دن جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پیش کرے گا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔